بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، طالبان حکومت کو افغانستان میں کنٹرول سنبھالتے ہوئے 4 سال مکمل ہو گئے۔ آج بھی افغانستان کے اندر انسانی بنیادی حقوق کی پامالی کا سلسلہ جاری ہے۔ خواتین ہوں یا بچے ہوں، ان سب کے لیے مشکلات ہیں۔ افغان مخالف سوچ رکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے دنیا بھر سے افغان مہاجرین کا انخلا بھی جاری ہے۔ بالخصوص پاکستان، ایران سے بہت زیادہ تعداد میں افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے 1 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، لیکن دوسری جانب ایران سے روزانہ کی بنیاد پر 20-30 ہزار افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ پوری دنیا سے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جو مہاجر افغانستان جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، ان کے لیے جو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ہیومن رائٹ واچ جو ہے وہ ان کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی، اس میں افغانستان میں بننے والے اس بحران کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کر کے وارننگ دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات اس ولاگ میں رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ بے لگام حکمرانی یعنی طالبان حکومت کے 4 سال مکمل ہونے کے بعد بھی جبر کی تکمیل کے موقع پر ہمسائے ممالک افغان پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنا، یعنی 4 سال مکمل ہو گئے۔ ایک طرف افغان طالبان حکومت اپنی سوچ، اپنے رویے پہ بدلاؤ نہیں لایا، تو دوسری جانب سے پڑوسی ممالک سے بھی ان کے مہاجرین کا انخلا جاری ہے۔ ریفیوجیز کونسل یعنی مہاجرین کونسل آف آسٹریلیا نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، تاکہ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے یا پاکستان، افغانستان سمیت دنیا بھر سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، خبریں ہوں گی، وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھ سکوں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس ولاگ میں ہیومن رائٹ واچ کی افغانستان میں بحران گہرے ہونے کی وارننگ۔ اسلامی امارات کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی چوتھی سالگرہ کے دوران ہیومن رائٹس واچ نے افغانستان کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا۔ تنظیم کے مطابق امریکی امداد کی معطلی، ایران اور پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کی جبری ملک بدری اور بیرون ممالک میں افغان تارکین وطن پر عائد پابندیاں افغانستان میں بگڑتے ہوئے انسانی بحران کی اہم وجوہات ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے واشنگٹن دفتر کی ڈپٹی ڈائریکٹر نے بتایا کہ خواتین اور بچوں کی صورتحال تشویشناک ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں اور خواتین پر عائد پابندیوں پر تنقید بھی کی اور زور دیا کہ اسلامی امارات کو ملک کی تمام افراد کے حقوق کا تحفظ اور احترام کرنا چاہیے، جبکہ عالمی برادری کو افغانستان کی انسانی ضروریات پر مدد بھی کرنی چاہیے۔ نکول ویڈریشم نے کہا کہ ہم عالمی برادری سے بھی انسانی ضروریات کی حمایت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم خود NGOs اور بیرون ممالک مقیم افغانیوں کی آواز میں شامل ہیں جو یہ مطالبات اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 4 برسوں کی حکمرانی اور آنے والے مزید سال طالبان کے زیر اقتدار افغان شہریوں، بالخصوص افغانی خواتین اور بچوں اور خاص طور پر بچیوں کے لیے جو ہے وہ اچھا شگون نہیں۔ خواہ افغانستان پر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یا غیر تسلیم شدہ کوئی بھی اتھارٹی حکمرانی کر رہی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کے اندر ہر انسان کے حقوق کا تحفظ کرے، لیکن اس وقت افغانستان میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس تمام تر وجوہات کی وجہ سے اب تک دنیا نے افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ بہت سارے ممالک تسلیم کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے، امارات اسلامیہ، وہ اپنے اندر بدلاؤ نہیں لا رہا ہے اور اپنی اس دہشت گردانہ سوچ کو ابھی بھی پروان چڑھانے کی کوشش۔ اب تک دنیا میں صرف واحد ملک ہے روس یعنی رشیا، جس نے باقاعدہ طور پر افغان طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہے، اور باقی کسی ملک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا 4 سال مکمل ہونے کے باوجود۔ اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ پاکستان اور چائنا افغانستان کے ساتھ ایک اچھی اسٹریٹجی پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہے، بہترین پلاننگ ہو رہی ہے، بہت سارے معاملات میں بہتری آئی، لیکن اب تک باقاعدہ طور پر سفرا کا درجہ بھی دیا گیا دونوں ممالک میں، اس کے باوجود تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب خواتین کے حقوق کے بعض کارکنوں کا کہنا ہے کہ اسلامی امارات کو یعنی طالبان حکومت کو اپنی مثبت سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے بند کیے گئے اسکول اور یونیورسٹیاں بھی دوبارہ کھولنی چاہیے۔ خواتین کے حقوق کی کارکن ممتاز یوسفزئی نے کہا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران کچھ مثبت پہلو بھی رہے ہیں، مگر منفی پہلو یہ ہے کہ خواتین کو عوامی زندگی سے باہر کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تعلیم ملک میں ایک بہت اہم اور بنیادی مسئلہ رہا ہے۔ اسلامی امارات مسلسل یہ یقین دہانی کراتی رہی ہے کہ تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور اس نے ممالک اور بین الاقوامی اداروں سے افغانستان کے داخلی معاملات بشمول تعلیم کے مسئلے میں مداخلت نہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ تو یہ افغانستان طالبان حکومت کی جانب سے بلکہ جو آواز اٹھاتے ہیں ان کے اوپر بھی باتیں کی جاتی ہیں۔ دوسری جانب بے لگام حکمرانی، طالبان کے 4 سال جبر کی تکمیل کے موقع پر ہمسایہ ممالک افغان پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنا۔ ریفیوجیز کونسل آف آسٹریلیا
4 سال قبل کابل کے سقوط کے بعد سے طالبان ملک بھر میں وسیع پیمانے پر اور منظم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے بے خوف و قطر حکمرانی کر رہے ہیں۔ خواتین کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں، اختلافی آوازوں، کارکنوں اور انسانی حقوق کے محافظوں کی مسلسل گرفتاریوں اور ہدفی کارروائیوں نے لاکھوں افغانیوں کی واپسی کو وہ جان لیوا بنا دیا ہے۔ ریفیوجیز کونسل آف آسٹریلیا نے بڑھتے ہوئے بحران پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آسٹریلیائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک پر سفارتی دباؤ بڑھائے تاکہ افغان پناہ گزینوں کی جبری ملک بدری فوری طور پر روکی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان افراد کی بروقت انطلاق کو بھی ترجیح دی جائے جو آسٹریلیا سے کسی نہ کسی طور پر منسلک ہیں اور شدید خطرات سے دوچار ہیں جو پاکستان میں مقیم آسٹریلیا جانے والے افغانی ان کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ریفیوجیز ہے، آسٹریلین ایمبیسڈر عرفان اللہ عابدی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے 2021 میں جو بعد افغانستان سے فرار ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ یہ دن ہونے کی یاد انہیں آزادی، امید اور مستقبل کی یاد دلاتا ہے جس کے لیے افغانیوں نے برسوں تک محنت کی۔ آج وہ دن ہے جب میرا ملک دوبارہ تاریکی میں ڈوب گیا اور میری فیملی سمیت لاکھوں افغانیوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اب انسانی حقوق اور آزادی نہیں رہے گی بلکہ جبر کے سائے تلے زندگی گزارنی ہوگی۔ گراؤنڈ پر صورتحال مسلسل ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ افغان خواتین اور لڑکیوں کو صنفی امتیاز کے ایسے نظام کا سامنا ہے جس نے انہیں تعلیم، روزگار اور آزادانہ نقل و حرکت کے حقوق سے محروم کر دیا ہے، جبکہ مذہبی اور نسلی اقلیتیں روزانہ کی بنیاد پر امتیازی سیاسی محرومی، من مانے گرفتاریاں اور قتل و غارت سمیت جلا وطنی کا سامنا کر رہے ہیں۔ 8 جولائی 2025 کو بین الاقوامی فوجداری عدالت نے طالبان کے سینئر رہنماؤں کے خلاف جرائم انسانیت بشمول صنفی بنیادوں پر ظلم کے الزامات کے تحت گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جو اس سنگین خلاف ورزیوں کے واضح ثبوت اور تصدیق ہے۔ افغانستان کے اندر انسانی بحران مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ خوراک کی امداد پروگراموں میں کٹوتی کر دی گئی ہے اور صحت کے سہولیات تباہی کے دانے پر ہیں۔ خصوصاً امریکی امداد کی معطلی کے بعد بین الاقوامی اداروں میں امداد کی کمی نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیے جانے والے اقدامات اور دوبارہ آباد کاری کے پروگراموں کو سنگین حد تک متاثر کیا ہے۔ ہیومن رائٹ واچ نے خبردار کیا کہ افغانستان دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ یقیناً افغان مہاجرین کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں اور پوری دنیا افغانیوں کے حوالے سے اس وقت بھی شدید وہ تحفظات کا اظہار کرے۔ افغان طالبان حکومت کو 4 سال مکمل ہو گئے۔ افغانستان کے اندر اس وقت بھی وہ صورتحال نہیں ہے جو دیگر دنیا کے جدید دنیا میں ہو رہی ہے۔ بہت سارے معاملات کے اوپر افغان طالبان حکومت نے بدلاؤ لایا، لیکن خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ان کا بدلاؤ، پھر انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے ان کا بدلاؤ، مخالف آوازوں کے حوالے سے ان کا بدلاؤ تاحال بدستور جاری ہے، اس پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور پھر بالخصوص پاکستان کے حوالے سے افغانستان کی پالیسی تاحال کوئی تبدیل نہیں ہوئے۔ افغان طالبان حکومت کو بارہا پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ آپ کے ملک سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، داعش جیسی دہشت گرد تنظیم ہے، ٹی ٹی پی جیسی دہشت گرد تنظیم ہے، فطرت الہندوستان، فطرت الخوارج جیسی دہشت گرد تنظیم ہے، پی ایل اے جیسی دہشت گرد تنظیموں کی وہیں سے افغانستان سے معاونت ہو رہی ہے، وہ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے۔ بالخصوص پاکستان نے 1 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن دی اور 1 ستمبر کے بعد ممکنہ طور پر لگ رہا ہے کہ پاکستان سے سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا۔ بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بہت زیادہ تعداد میں افغان مہاجرین آباد ہیں اور سب سے زیادہ تعداد خیبر پختونخوا میں کم از کم 60% ہے۔ وہاں سے افغانیوں کا نکالنا پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کے اندر پاکستان حکومت کتنا کامیاب ہوتی ہے اور دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں جہاں پر ایک طرف پاکستان کے اوپر پریشر ڈالی ہیں، وہاں پر یہ نہیں دیکھ رہی کہ پاکستان میں ان افغانیوں کی وجہ سے جو دہشت گردی بڑھی، جو امن تباہ ہوا، جو معیشت میں بوجھ بنا، وہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، دنیا بھر سے کیا آوازیں اٹھتی ہیں افغانیوں کے حوالے سے، ان کا انخلاء کیسے ہوتا ہے، ملک بدری کیسے ہوتی ہے، ان پر پابندیاں کیا ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔